انما يخشى الله من عباده العلماء۔ انبیاء کرام اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی زندہ ہی ہیں۔ گو شہداء کے بارے میں قرآن شریف میں وارد ہوا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، لیکن حضرات انبیاء کرام کے متعلق بھی متعدد روایات حدیث سے ثابت ہے کہ اس عالم سے منتقل جانے کے بعد زندہ ہی ہیں۔ مشہور محدث علامہ بحقی رحمۃ اللہ علیہ اور مشہور مصنف علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک رسالہ لکھا ہے اور حیات الانبیاء کا اس بات کیا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء کرام کے قبور میں باحیات ہونے کے دلائل کے ساتھ ہم کو اور اس بارے میں تواتر کے درجے کو حدیثیں پہنچ چکی ہیں۔ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں فرمایا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی موت کا حاصل اتنا سمجھو کہ وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ کر دیے گئے ہیں، اور ان کا حال ہماری نسبت ایسا ہے جیسے فرشتوں کا حال ہے کہ ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ محدث بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی روحیں قبض کرنے کے بعد پھر واپس کر دی گئیں، اس لیے وہ اپنے رب کے حضور میں زندہ ہیں جیسے کہ شہداء ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ یہ نماز تکلیف شرعی کی وجہ سے نہیں بلکہ لذت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے روز مجھ پر درود کثرت سے بھیجا کرو، کیونکہ یہ دن مشہود ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اس میں فرشتوں کی آمد بکثرت ہوتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بے شک تم میں سے جو بھی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اور اس کا درود میرے سامنے پیش ہوتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اس میں مشغول ہو۔ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، وفات کے بعد کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ وفات کے بعد بھی مجھ پر درود پیش کیا جاتا رہے گا، کیونکہ اس عالم میں جا کر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ رہتے ہیں، اور یہ زندگی روحانی نہیں ہوتی بلکہ جسمانی ہوتی ہے، کیونکہ بے شک اللہ نے زمین پہ حرام فرما دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، لہٰذا اللہ کا نبی زندہ رہتا ہے اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اس عالم سے منتقل ہو کر حیات جسمانی کے ساتھ زندہ رہتے ہیں اور رزق بھی پاتے ہیں۔ یہ رزق اسی عالم کے مناسب ہے۔ شہداء کے متعلق بھی رزق ملنا وارد ہوا ہے۔ حضرات انبیاء کرام کی حیات شہداء سے اکمل ہے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعۃ المعاد شرح مشکات میں لکھا ہے کہ حضرات انبیاء کرام کی حیات کا ایسا مسئلہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے، کسی کو اس میں اختلاف نہیں، اور یہ حیات جسمانی ہے جیسا کہ دنیا میں تھی، ان کی زندگی روحانی اور معنوی نہ سمجھی جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر کر رہے تھے۔ آپ نے ایک وادی کے متعلق دریافت کیا کہ کون سی وادی ہے؟ حاضرین نے جواب دیا کہ یہ وادی ارزق ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یہ فرما کر ان کا رنگ اور بالوں کی کیفیت کچھ بیان فرمائی، اور فرمایا کہ وہ اس حال میں نظر آ رہے ہیں کہ اپنی دونوں انگلیاں دونوں کانوں میں دیے ہوئے ہیں اور اپنے رب کے نام کا تلبیح زور زور سے پڑھتے ہوئے اس وادی سے گزر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اور آگے چلے، حتیٰ کہ ایک وادی آئی، اس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ حاضرین نے جواب دیا کہ وادی ہرشا نامی ہے۔ یہ یا بجائے ہرشا کے لفظ کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گویا میں یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ سرخ اونٹنی پر سوار ہیں، ان کے جسم پر اون کا جبہ ہے اور ان کی اونٹنی کی لگام درخت کی چھال کی ہے، تلبیح پڑھتے ہوئے اس وادی سے گزر رہے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے مسلم شریف میں روایت کیا ہے۔ اس مبارک حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور نے حضرت موسیٰ اور حضرت یونس کو بحالت بیداری تلبیح پڑھتے ہوئے دیکھا۔ معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام کی حیات برزخیہ
ذریعہ اس قدر اکمل اور اس قدر رفیع ہے کہ اس دنیا میں تشریف لا سکتے ہیں اور مناسک حج ادا کر سکتے ہیں اور ان کا دیکھا جانا بھی ممکن ہے۔ بعض بزرگوں نے سے جو منقول ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیداری میں دیکھا تو یہ قابل تکذیب نہیں ہے، اگر کوئی تصدیق نہ کرے تو جھٹلانا بھی بیجا ہے۔ معراج شریف کا واقعہ جو کتب احادیث میں آیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا تو میں ان کا امام بنا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے مسلم شریف میں روایت کیا ہے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات دنیاوی ہی میں تھے اور جن نبیوں کو آپ نے نماز پڑھائی وہ حیات برزخی میں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں نہیں ہیں مگر حیات برزخیہ میں بھی نہیں ہیں، بلکہ ان کی یہی حیات دنیاوی جاری ہے تاکہ دوبارہ تشریف لا کر وفات پائیں گے۔ وفوق كل ذي علم